السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو غلام رکھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس قوم کو اس کی تاریخ، تہذیب و ثقافت سے محروم رکھا جائے۔ بدقسمتی سے ہم اپنی تاریخ، تہذیب و ثقافت سے ناآشنا ہیں اور یہی ہماری غلامی کی اصل وجہ ہے۔ آج کی یہ مختصر ڈاکومنٹری آپ کو ریاست کی تاریخ، تہذیب و ثقافت اور مسئلہ کشمیر سے روشناس کرانے کی ایک کاوش ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر کی 6000 سالہ پرانی تاریخ کی سنہ عیسوی تاریخ کو دیکھا جائے تو ریاست ہزا پر مقامی ہندو حکمران خاندانوں گونیندا خاندان، کارکوٹا خاندان اور لاہورہ خاندان نے حکومت کی اور ریاست کشمیر آزاد و خود مختار رہی۔ 14ویں صدی کے آغاز 1320 میں اسلام کی روشنی ریاست کشمیر میں پہنچی، لیکن نصف صدی تک نظام حکومت غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہی رہا۔ سلطان صدر الدین رینچند شاہ ریاست کشمیر کا پہلا مسلم بادشاہ تھا۔ 1339 میں شامیری خاندان سے مسلم سلاطین کے دور حکومت کا آغاز ہوا، جس نے ریاست کشمیر پر 216 سال حکومت کی۔ اس کے بعد مقامی چک خاندان نے 31 سال حکومت کی۔ 1586 میں ریاست کشمیر میں پہلی بار بیرونی حکمران داخل ہوئے۔ 166 سال مغلوں نے حکومت کی، افغانوں نے 67 سال حکومت کی۔ 27 سال کے لیے ریاست پر بیرونی سکھ خاندانوں نے حکومت کی۔ 1886 سے 1947 تک مقامی ڈوگرا خاندان نے حکومت کی۔ ہندو حکمران راجہ للتا دیتیا نے 715 سے 752 تک، جبکہ مسلم حکمران سلطان زین العابدین نے 1420 سے 1470 تک کشمیر پر حکومت کی، اور یہ دور خود مختار ریاست کا سب سے سنہرا دور تھا۔ ریاست کا کل رقبہ 85,804 مربع میل ہے، جس میں لداخ اور اقصائے چین 37,366 مربع میل ہے، جو کل ریاستی رقبے کا 44% ہے۔ ریاست کے ان علاقہ جات کا بڑا مذہب بدھ مت ہے اور تبتی ثقافت اور تمدن کے گہرے اثرات موجود ہیں۔ جموں اور وادی کشمیر 16,308 مربع میل ہے، جو کہ کل ریاستی رقبے کا 19% ہے۔ ریاست کی ان اکائیوں کے بڑے مذاہب ہندو، اسلام اور بدھ مت ہیں، اس لیے ریاست کے ان حصوں میں ہندو، اسلام اور بدھ مت ثقافت کے گہرے اثرات موجود ہیں۔ گلگت بلتستان اور وادی شکسکام 27,026 مربع میل ہے، جو ریاستی رقبے کا 31% ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے ان علاقہ جات کا بڑا مذہب اسلام ہے۔ یہاں مسلم ثقافت اور علاقائی رسم و رواج کی حیثیت نمایاں ہے۔ آزاد کشمیر 1534 مربع میل، جو کل ریاستی رقبے کا صرف 6% ہے۔ اگست 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے اثرات سے ریاست جموں و کشمیر کی وحدت و خود مختاری شدید متاثر ہوئی اور آج ریاست 7 اکائیوں میں تقسیم ہے۔ 1965 میں محاذ رائے شماری کے قیام سے ریاست جموں و کشمیر کی حقیقی قومی آزادی اور خود مختاری کی تحریک کا آغاز ہوا۔ 1977 میں قائد تحریک امان اللہ خان کی طرف سے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بابائے قوم مقبول بٹ شہید پہلی بار 1966 میں مقبوضہ وادی میں وارد ہوئے اور گرفتار ہو گئے۔ کچھ مہینوں کی قید کے بعد سری نگر سینٹرل جیل سے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہوئے۔ دوسری بار 1976 میں عبدالحمید بٹ اور ریاض ڈار کے ساتھ وادی میں داخل ہوئے اور گرفتار ہو گئے، اور اس کے بعد وطن کی آزادی اور خود مختاری کی خاطر 11 فروری 1984 کو تختہ دار پر چڑھائے گئے۔ 1987 میں جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1988 میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے یاسین ملک، اشفاق مجید وانی،
عبدالحمید شیخ اور جاوید میر کی سربراہی میں مسلح تحریک شروع کی گئی، جس کا مقصد انسانیت کا قتل نہیں بلکہ مسئلے کی طرف بین الاقوامی برادری کی توجہ مبذول کرانا تھا، تاکہ مسئلہ کشمیر فوری طور پر ریاستی باشندگان کی مرضی و منشا کے عین مطابق حل ہو سکے۔ بعد ازاں 1994 میں سیز فائر کے اعلان کے ساتھ ایک بار پھر سیاسی و صفاتی جدوجہد شروع کی گئی۔ اس کے بعد قائد تحریک امان اللہ خان نے اپنی پوری زندگی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد کی۔ اس وقت بھی چیئرمین JKLF جناب یاسین ملک بھارتی تہاڑ جیل میں نام نہاد بے بنیاد جھوٹے اور بھارتی حکومت کی جانب سے بدنیتی پر مبنی جھوٹے عدالتی مقدمات اور فیصلہ جات کی پاداش میں عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جموں عدالت میں دیگر کیسز کا بھی سامنا ہے۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ باشندگان ریاست شہید ہوئے، 2 لاکھ سے زیادہ کشمیری ہجرت پہ مجبور ہوئے، 10,000 سے زیادہ نوجوان لاپتہ ہیں اور دیگر آزادی پسند جیلوں میں نظر بند ہیں۔ اس صورتحال میں JKLF اور SLF کا باشندگان ریاست کے لیے یہ پیغام ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان زمینی تنازع نہیں ہے، یہ ریاست جموں و کشمیر کی قومی اور حقیقی آزادی، باشندگان ریاست کے حق خود ارادیت اور منقسم ریاست کی وحدت کی بحالی کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کا واحد، بہترین، آبرومندانہ، منصفانہ اور جمہوری حل یہ ہے کہ باشندگان ریاست کو حق خودداری دیا جائے، اور اگر باشندگان ریاست آزاد اور خود مختار رہنا چاہے تو ان کے اس حق کو تسلیم کیا جائے۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت کی بحالی، حق خود ارادیت، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کر انقلابی حکومت کے قیام اور اس کے علاوہ ایکٹ 74 کی امتیازی شکوں کا خاتمہ، معاہدہ کراچی کے خاتمے، گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ کی بحالی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بنیادی عوامی حقوق کی بحالی، انفراسٹرکچر کی بحالی، ایک مکمل، آزاد، خود مختار اور خوشحال ریاست کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ تو آئیے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کا ساتھ دے کر قومی آزادی کی تحریک میں شامل ہو جائیے۔